अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का जो हमारा व्लॉग है वो हमारी आज तक की जदोजहद है, तकरीबन 3 माह की, तो उसी पर मुनहसर है। उसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ कि हमने 3 माह पहले जब स्टार्ट लिया तो चैनल बनाने का मकसद यही था कि हमारे जो जज्बात हैं, जो ख्यालात हैं, हम उसको उसका एक्सप्रेशन करें, उसका इजहार करें। जो भी बात दिल में थी, जो भी बात दिमाग में चल रही होती है, तो हम चाहते हैं कि हम लोगों तक पहुँचाएँ। हमारा रियल एस्टेट का काम है बेसिकली, और इसके साथ नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स पर हम बात करते हैं, सियासत पर बात करते हैं, क्योंकि हर बंदे की लाइकिंग और डिसलाइकिंग होती है। आप किसी से भी इख्तलाफ भी कर सकते हैं, इत्तेफाक भी कर सकते हैं, अगर किसी की बात अच्छी लगे तो उसको आप शेयर भी कर लेते हैं। इसी तरह हमारा जो चैनल बनाने का मकसद है वो हमारे इसी जज्बात को, ख्यालात के इजहार के लिए ही है। हमने अर्निंग के लिए इस चैनल को शुरू नहीं किया। हाँ, अगर हमारी बात या चीज़ समझ आती है किसी भी दूसरे बंदे को, और किसी भी शहर में या किसी भी मुल्क में हमारी बात सुनी जाती है और उसको अच्छी लगती है किसी भी बंदे को, तो वो आगे फॉरवर्ड करता है, शेयर करता है, या हमें कमेंट में कोई ना कोई मशवरा देता है, और हम मशवरों पे अमल करते हैं। जो मशवरा बेहतर होता है हमारे लिए, या हमारे कहीं कमी होती है, तो हम उस चीज़ को दूर करने के लिए उसमें कोशिश करते रहते हैं। और इंसान का काम ही ये लर्निंग का है, और लर्निंग जो है वो कब्र तक चलती है। जिसका लर्निंग का प्रोसेस रुक जाता है तो वो बंदा नाकाम हो जाता है हर जगह पे, हर फील्ड में। तो मेरा ये मकसद होता है कि हम अपने ही कंटेंट को लेकर चलें, और अक्सर मैं खुद से ही, मतलब जो भी तकरीबन बातें करता हूँ या अपने ख्यालात का इज़हार करता हूँ, वो मैं खुद से ही लिखता हूँ या मैं करता हूँ। खुद ही बोलता हूँ, किसी से कोई इतनी हेल्प नहीं लेते हम, और ना किसी का कंटेंट ही हम चोरी करते हैं या किसी को सुना के हम ये चीज़ नहीं कर रहे। इसलिए हम जैसे जा रहे हैं, जितनी हमारी प्रोग्रेस है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए सेटिस्फेक्शन रखती है। हम सेटिस्फाइड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह प्रॉपर्टी के जो हालात वाक़यात हैं, जो रूटीन चल रही है, सिटी टू सिटी, कंट्री टू कंट्री वेरिएशंस हैं, उस पर हम गहरी निगाह रखते हैं। ट्रेडिंग देखते हैं, चीज़ों को देखते हैं, मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ के बारे में हम हाव-भाव रखते हैं। हम जाते हैं, कभी किसी सोसाइटी में जाते हैं, कभी किसी जगह जाते हैं, तो जहाँ पर डेवलपमेंट बेहतर हो रही है, कोई नई चीज़ आ रही है, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं ताकि लोगों तक वो चीज़, हम मैसेज जो है अपना पहुँचा दें। इसी तरह पॉलिटिक्स में जो नई चीज़ें आ रही हैं, कोई बाहर आ रहा है, कोई अंदर जा रहा है, और इस्टेब्लिशमेंट के मामलात, सारा कुछ, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली ये हमारे ग्रास रूट लेवल को इफ़ेक्ट करती हैं। अगर मुल्क में पेट्रोल सस्ता होगा तो ज़ाहिर बात है महंगाई का जो अंसर है वो कम होगा। गरीब तबका जो है वो आसानी से अपनी लाइफ गुजार सकता है। इसी तरह अगर पेट्रोल और बिजली नायाब हैं या बहुत महंगे हैं, तो वो ओवरऑल मिडिल क्लास जो है उसके तबके को भी इफ़ेक्ट करता है। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमारी पॉलिटिक्स पर मुनहसर होती हैं। वो इसलिए क्योंकि यही सियासतदान, एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया जो है, ये बेसिक रूट्स हैं, और मीडिया का किरदार जो है, इन्होंने ही कोई ना कोई चीज़ डिफाइन करनी है, उसको लेकर चलना है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवानी है। मिल बैठकर ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का हमारे मुल्क पर, हमारी मईशत पर, हमारे कारोबारों पर बहुत असरात होते हैं, चाहे वो मनफी हों, चाहे वो पॉजिटिव हों। इसी तरह कोरोना आया पिछले दिनों, या पिछले 2 साल पहले। तो कोरोना के हालात में इमरान खान वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने बड़ी बेहतर प्लानिंग के साथ मुल्क को चलाया। उन्होंने मार्केटें भी बंद नहीं होने दी, मईशत का पहिया भी नहीं रुका, और बाकी सारी चीज़ें भी चलती रहीं साथ-साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह जो वर्ल्ड सर्वे आया था, या जो रिपोर्ट थी, उसमें यही था कि पाकिस्तान सेकंड या आई थिंक थर्ड नंबर पे रहा था इस चीज़ को टैकल करने में, ऑल वर्ल्ड में। तो इसकी बड़ी अच्छी पज़ीराई हुई थी और एप्रिशिएट किया गया था अक़वाम आलम की तरफ से। इसी तरह अब हमारी निगरान गवर्नमेंट जो है, उसने पाबंदियाँ लगा दी हैं कि 3 बजे कारोबार जो है वो स्टार्ट किए जाएँ, और शाम 7-8 बजे तक इस चीज़ को चलाया जाए, या 9 बजे तक चलाया जाए। तो कहने का मकसद ये है कि एक तो ये दिन छोटे हैं, रातें बड़ी हैं, सर्दियों के दिन हैं। लोग दूर-दराज से आते हैं, जब वो आएँगे ही 3 बजे, या 3 बजे अगर दुकानदार ही दुकान खोलेगा, तो वो सौदा सिर्फ़ कहाँ से लेंगे, वो खरीदारी कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे? उन्होंने वापस अपने घरों को भी लौटना है, और अंधेरा छा जाता है, 5 बजे मगरिब हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि ये जो मामलात हैं, इनको ग्रास रूट लेवल से देखा जाए, गरीब तबका है उसको मद्देनज़र रखा जाए। ये कोई पॉलिसियाँ बहुत बेहतर नहीं हैं। सिर्फ़ आप स्मोक की वजह से मुल्क को जो है वो बहुत पीछे धकेल रहे हैं, पंजाब को धकेल रहे हैं। अगर पंजाब की बात करें, तो इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत सारे शहरों में हो रही है और करवाई जा रही है। साथ में आप पुलिस वालों की और जो म्युनिसिपल कमेटियाँ हैं, उनकी दिहाड़ियाँ लगवाने के आप चांसेस बढ़ा रहे हैं। उनकी तो चाँदी हो गई है। और इसी तरह ये जो अभी ट्रैफ़िक वाला इश्यू है, इसको बड़ा ही
بے رحمانہ طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے. لوگوں کے بچوں کو پکڑ پکڑ کے ان کی پکس بنائی جا رہی ہیں, ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں, پھر ساتھ میں نکارہ قسم کے ہیلمٹ رکھے گئے ہیں جو گندی سے گندی پلاسٹک اس میں یوز ہوتی ہے. وہ اگر آپ اسے ایسے کمپریس کریں, پریشرائز کریں تو وہ ویسے ہی ٹوٹ جاتا ہے. اس نے کیا سر کی سیفٹی کرنی ہے. ایک جگہ پہ پولیس والے کھڑے ہیں, ساتھ ہی انہوں نے اسٹال لگایا ہوا ہے ہیلمٹس کا. وہ 1000-1500 والا ہیلمٹ بھی نہیں ہے جو 2000 میں یا 2000 سے اوپر وہ سیل کر رہے ہیں. اور ساتھ میں جو ہے وہ بچوں کے ایف آئی آرس کاٹی جا رہی ہیں, جیلوں میں پھینکا جا رہا ہے. یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. ماں باپ کے پاس اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ ہر بچے کو الگ سے رکشہ لگوا کر دیں. انہوں نے بائکس لے کر دی ہیں تاکہ وہ خود بھی جائے, بچہ جو ہے بڑا یا چھوٹا جو بھی ہے, اس کے ساتھ اس کے دوسرے بہن بھائی بھی چلے جائیں کالج یونیورسٹی وغیرہ میں یا اسکول میں. ہاں یہ چیز ہے کہ لائسنس ہونا ضروری ہے, یا ہیلمٹ جو ہے اس کو ویئر کرنا چاہیے. لیکن لوگوں کے پاس بہت مسئلے مسائل ہیں. لوگوں کی جیب اس قدر اجازت نہیں دیتی کہ وہ یہ ساری چیزیں مثال لے کر چلیں. لوگوں کا بمشکل گزارا ہو رہا ہے. ہمارے جو حکمران ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, یہ چیزوں کو دیکھیں سمجھیں. یہ نہیں کہ آپ بند کمروں میں جو مرضی فیصلے کر لیں اور اس کی امپلیمنٹیشن کروا دیں, اور آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک کے لوگوں پر ان کے جو حالات ہیں وہ بڑے تنگ ہو گئے ہیں. اور ایک دو باتیں یہ تھیں, اور اس کے ساتھ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پھر وہی بات کروں گا اپنے پہ جہاں میں نے سٹارٹ کی تھی بات. ہمارے دل میں, ہمارے دماغ میں جو چیز آتی ہے ہم اس کا اظہار رائے کرتے ہیں. کوئی بھی چیز جو ہمارے نزدیک اچھی ہوگی, بہتر ہوگی, ہم عوام میں لے کر آئیں گے. عوام کا حق ہے کہ وہ اس چیز کو سنیں, اور اگر کوئی چیز لائک ہوتی ہے تو ہم اس چیز پر زیادہ ورکنگ کرتے ہیں. نہ تو ہم اپنے چینل کو مونیٹائز کرنے کے لیے سارا کچھ کروا رہے ہیں یا کر رہے ہیں, نہ ہی ہم کسی کو نیچا دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. یہ ہماری ایک چیز ہے. ہمارا جیسے دوسرے لوگوں کے اتنے چینلز ہیں, بہت سارے ملکوں کے لوگوں کے چینلز ہیں, ہم دیکھتے ہیں. اور بچوں کے لیے چینلز بنائے ہوئے ہیں, کارٹونز ہیں, موویز ہیں, سانگز ہیں, مختلف چیزیں ہیں, ناطے ہیں ماشاءاللہ. تو وہ لوگ چلا رہے ہیں اپنا چینل. ہمیں جو کوئی چیز پسند آتی ہے, جو ہماری سمجھ میں آتی ہے, ہم اسے سن لیتے ہیں, شیئر کر لیتے ہیں یا ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. اور جو چیز ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہم اسے ریفیوز کر دیتے ہیں, آگے گزر جاتے ہیں. اسی لیے ہم لوگ بہت پیچھے ہیں کہ ہم کسی کا بازو نہیں پکڑتے, ہم ٹانگ کھینچتے ہیں. ہمیں ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ابھی یہ حال ہی میں جو بڑا ایک واقعہ مشہور ہو گیا ہے, ہمارا جو ایک بھائی ہے بلال پاشا, سی ایس ایس آفیسر, اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. وہ معمہ ابھی حل نہیں ہو سکا کہ وہ مرڈر ہے یا خودکشی ہے, کیونکہ ان کے حالات دیکھیں, جیسے وہ اسٹرگل کر کے بچہ آگے آیا اور اتنی بڑی پوسٹ پہ پہنچا ہے, غریب گھر کا بچہ. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اب حالات اتنے اچھے آئے ہیں یا آنے والے تھے, اور ارننگ بھی اچھی ہو گئی تھی, سیلری بھی اچھی لگ گئی, اللہ نے عزت و مرتبہ بھی دے دیا خاندان میں, اور سب سے بڑی بات گھر میں کہ جس کے ان پڑھ ماں باپ تھے اور ان پڑھ ماں باپ ہیں, اور اس کے ساتھ اس کے 4-5 اور بھائی ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں, لیکن یہی بچہ آگے آیا اور محنت کی اور یہاں تک پہنچ گیا سیلف میڈ. اور ابھی حالات بہت اچھے ہو رہے تھے اور اس نے خودکشی کر لی. یہ بات سمجھنے سے میں قاصر ہوں. کوئی نہ کوئی چیز آج کل پرسوں نکل آئے گی. تو اس پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تبصرے کر رہے ہیں, اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. تو میں نے سوچا میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کروں. تو میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں کوئی بھی چیز کسی بھی وقت ممکن ہے. ویسے تو ممکنات میں سے ہے سارا کچھ, لیکن پاکستان میں اگلے ہی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے. چاہے یہ کوئی بھی شعبہ لے لیں, جوڈیشری کا لے لیں, اسٹیبلشمنٹ کا لے لیں, آرمی کا لے لیں, پولیٹیشنز کا لے لیں, میڈیا کا لے لیں, کچھ بھی منحصر ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کھیل کا لے لیں. تو ہمیں ہر چیز کے لیے ریڈی رہنا چاہیے, ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا چاہیے. ہم اپنے خیالات جو ہیں ان کا اظہار کریں, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں, اپنے دلوں کو پاک صاف رکھیں, اور ماضی کو بھولیں, آگے چلیں. جو قومیں ماضی کو نہیں بھولتی, ماضی میں ہی اٹکی رہتی ہیں, یا کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی ملک یا گھر یا کوئی بھی فرد, وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. ترقی کے لیے ضروری ہے کہ آپ ماضی کو ذہن میں ضرور رکھیں جہاں پہ آپ سے غلطیاں ہوئی تھیں, اور کوشش کریں کہ حال میں یا مستقبل میں آپ سے زیادہ غلطیاں نہ ہوں, یا کم از کم وہ غلطی نہ دہرائی جائے, تو آپ ترقی کریں گے. اور اگر آپ اسی سوچ میں سے نہیں نکلیں گے جو پچھلی سوچ تھی, تو آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے, کیونکہ دنیا میں جدت کے ساتھ آگے چلا جاتا ہے. چینجنگز آتی ہیں, ویریشنز آتی ہیں. اگر آپ خود میں چینجنگ نہیں لائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ, تو آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے, آپ سے غلط فیصلے ہوں گے. اس لیے
ہمیں ہر چیز کو دیکھنا چاہیے، ہر معاملات میں ہماری گہری نظر ہونی چاہیے۔ اب بہت سارے سرویز ہوتے ہیں، میں آخری بات اپنی کمپلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد ہم پھر ویڈیو جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں، کہ بہت سارے سرویز ہو رہے ہیں پاکستان میں کہ عمران خان کو آنا چاہیے یا نواز شریف کو آنا چاہیے یا زرداری کو یا تحریک لبیک ہے اس کو۔ تو اس میں میں ایک چیز دیکھتا ہوں اور میرا زیادہ فوکس جس چیز پر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک انہوں نے پورشن رکھا ہوتا ہے کویسچن کا جس میں کہ ہم کسی کو ووٹ نہیں دیں گے۔ سب سے زیادہ جو سرویز میں چیز آئی ہے نمبر 1 پہ وہ پی ٹی آئی ہے یا عمران خان ہے کہ ہم اسے ووٹ دیں گے۔ وہ تقریباً راؤنڈ اباؤٹ اگر آپ کر لیں سارے سرویز کو ملا کے وہ 70 سے 75% بنتا ہے ایوریج، جتنے بھی سرویز میں نے دیکھے ہیں یا جو آج کل ہو رہے ہیں۔ پھر دوسرے تیسرے نمبر باقی پارٹی ہیں، لیکن واضح جو ایک اور پورشن ہوتا ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں یہ لکھا تھا کہ آپ ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے۔ تو اس میں وہ ہوتا ہے لوگ اپنا ووٹ کرتے ہیں کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے۔ یہ جو ہے نا بڑی سوچ طلب بات ہے، سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ان لوگوں نے ایسا کیوں کہا ہے کہ ہم ووٹ ہی نہیں دیں گے۔ وہ میرا خیال ہے وہ اس لیے کہا ہے، دو چیزیں اس میں، ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے ہر پارٹی کو آزما لیا ہے کیونکہ پارٹیز کو وقت نہیں ملتا پورا، وہ کچھ ڈلیور نہیں کر پاتی، تو اس وجہ سے کہا کہ اب ہم نے سب کو آزما لیا تو ہم ووٹ کیوں دیں۔ ایک تو چیز یہ ہے جو میں سمجھا۔ دوسری چیز جو یہ ہے کہ ان لوگوں کو شعور نہیں ہے کہ اگر ہم ووٹ نہیں دیں گے تو ہمارا مستقبل جو ہے وہ نہیں سنورے گا۔ ان کو اس چیز کا شعور دلوانا چاہیے کہ آپ یہ چیز نہ مت کریں کہ آپ ہم کہ ووٹ ہی نہیں دیں گے ہم کسی کو۔ ووٹ تو دینا چاہیے، ووٹ آپ کی جو ہے وہ ضرورت ہے، اور آپ بندوں کو سلیکٹ کریں جس کو چاہیں کریں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کوئی بھی بندہ یا کوئی بھی پارٹی اس لائق نہیں ہے کہ آپ سے ووٹ نہیں کریں، کوئی تو وجہ ہوتی ہے کسی نہ کسی میں۔ تو آپ اس چیز کو ضائع مت کریں، آپ اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں۔ تو میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم میں جو شعور کی کمی ہے اس کو ہم دور کریں، اور میڈیا جو دکھاتا ہے یہ 100% ٹھیک نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں 50% بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ ریٹنگ کے چکر میں، دوسری چیزوں کے چکر میں یہ میڈیا جو ہمیں دکھاتا ہے وہ ہمارے ذہنوں پہ وہ ہٹ کرتا ہے اور ہم اسی چیز کو لیے بیٹھتے ہیں۔ ہم میں تحقیق و تجسس کی کمی ہے، ہم خود سے چیز ریسرچ نہیں کرتے، تحقیق نہیں کرتے، ہم اندھا دھند ہمارے واٹس ایپ میسیج میں جو کوئی چیز آتی ہے ہم اسے آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، کوئی فیس بک پہ، کوئی کسی انسٹا پہ کوئی چیز آتی ہے ہم اسے بغیر تحقیق کے آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تحقیق کر لیا کریں، ذرا صبر کر لیا کریں۔ انسان ویسے بھی بے صبر ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ انسان جو ہے اسی بے صبری کی وجہ سے بہت سارے جو ہے معاملات ہمارے بگڑتے ہیں ہر لحاظ پہ، ہر سطح پہ۔ تو میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنا خیال رکھیں، اپنے ملک کو، اپنے شہر کو، اپنے محلے کو، اپنے گھر کو ساتھ لے کر چلیں، سب کا ساتھ دیں، اور ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔